صدر اجلاس، معزز علماء کرام، مشورہ اعظام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغناه رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی مقدس آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ آئیے گفتگو شنید سے پیشتر اپنی اور سارے کائنات کی مرکزی عقیدت و روحانیت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک کا تحفہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم، بارك وسلم عليهم اجمعين، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، غالباً 12 بج چکے ہیں۔ مجھ سے بیشتر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اعظم صاحب سے ایک اچھی تقریر آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اب اس ناچیز کی باری ہے، بس جیسی آپ کی شیرنی ہوگی ویسے ہی میرا فاتحہ ہوگا۔ اگر مجھے لگے گا کہ نہیں آپ سماعت کر رہے ہیں تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا، اور نہیں تو پھر میں نے کہہ دیا جیسی شیرنی ویسے فاتحہ۔ جماعی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ یہ ذکر حسین ہے، گوشت اور بریانی اور پلاؤ سے جسم کو بالندگی ملتی ہے، اور ذکر حسین سے مسلمانوں کی روح کو بالندگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ روحی غذا ہے۔ اگر یہ جلسے، یہ مجلسیں ختم ہو جائیں تو لوگ امام حسین کا نام تک بھول جائیں گے، تو کہتے ہیں اسے کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ ہے کہ جیسے موبائل چاہے جتنی قیمتی ہو، اگر اس میں سیم نہیں ہے، ریچارج نہیں ہے، تو بچوں کے کھلونے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ویسے ہی انسان کی دل میں اگر عظمت نبی نہیں ہے، عظمت اہل بیت نہیں ہے، تو یہ جسم خالی ڈبے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ ایک بار اور نبی اور آل نبی پہ درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا، صلاۃ و سلام علی محمد بارک وسلم علیہ اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں بھی چاہتا ہوں صرف 3 شعر بارگاہ ایمان میں پیش کروں، پھر اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا
شہید اعظم چھری کے نیچے گلا ہے لیکن چھری کے نیچے گلا ہے لیکن مگر کسی سے گلا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا اس کو پینا کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ کٹے ہے بازو چھدا ہے سینہ ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم ادو کھڑے ہیں سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں گر کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا مدینے والوں گواہ رہنا نماز میری قضا نہیں ہے حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا والا سیدنا مولانا محمد مولانا محمد المادر الجود والکرم سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے لاش جس پہ جگر گوشہ بطول مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی مظلوم کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. اور مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. ہمارے مولانا قیصر اعظمی صاحب نے بڑا ایک اچھا شعر پڑھا تھا اس کی ترجمانی میں اپنے ایک شعر سے کرتا ہوں. سبحان اللہ. نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے. یہ مبارک پور ہے مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے خود شعور پڑھا لکھا مجمع ہے. نیزے پہ بریدہ سر مصروف تلاوت ہے اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے. اے اہل قلم لکھو مردہ ہے کہ زندہ ہے. اور مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے قاتل قسم خدا کی پریشان ہے. مقتول قتل گاہ میں سویا ہے چین سے قاتل قسم خدا کی پریشان ہے. حضرات محترم اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. رب فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے سرور کونین شفیع الذین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے درمیان ارشاد فرماتے ہیں اے میرے امتیوں تم کفر و طغیان کے سمندر میں ہچکولے کھا رہے تھے میں نے تمہیں نکال کر اسلام کی ساحل پہ کھڑا کر دیا. تم ہزاروں معبودان باطلہ کے آگے سر جھکا رہے تھے
میں نے تمہیں ایک خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا، تمہارے لیے ہم نے بڑی صعوبتیں جھیلی، لیکن میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگ رہا ہوں۔ کبھی طائف کی بازاروں میں پتھر کھائے تو کبھی اپنے شکم پہ پتھر باندھے، کبھی جلا وطنی کی زندگی گزاری تو کبھی ہمیں مکے چھوڑ کر مدینے جانے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن میں تم سے اس کا بدلہ نہیں مانگ رہا ہوں، اس کا اجر نہیں مانگ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرآن کے اندر فرمایا اللہ اے لوگوں اہل بیت سے مودت کرو۔ مودت کیا ہے اور محبت کیا ہے؟ اگر مودت سیکھنی ہو تو سیکھ لو مچھلی سے۔ مچھلی مودت کرتی ہے اپنے محبوب پانی سے۔ اگر مچھلی کو پانی سے الگ کر دیا جائے تو اس وقت تک تڑپتی رہتی ہے جب تک اس کی جان قفس عنصری سے پرواز نہ کر جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جب پانی میں رہتی ہے تو بڑی مسرور رہتی ہے، پانی کے بغیر اس کا جینا محال ہے۔ یہ ہے مودت۔ اگر ایسی مودت اگر ہمارے دلوں میں ہو جائے کہ اگر ذکر حسین ہم سے چھینا جائے، محبت اہل بیت نکالنے کی کوئی کوشش کرے تو انسان مچھلی کی طرح، مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے، اور ایسی مودت ہو جائے تو کیا یہ مسجدیں خالی رہیں گی؟ یہ کیا مسجدیں خالی رہیں گی؟ نہیں۔ اگر جو امام پاک سے محبت کرنے والا ہوگا وہی تو مسجد کا نمازی ہوگا، وہی میدان کا غازی ہوگا، وہی متبع سنت ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ مودت تو کرو۔ اور محبت کرتا ہے میڈک پانی سے، یہ پانی میں رہتا ہے تو خوش رہتا ہے، خشکی میں بھی زندگی گزار لیتا ہے لیکن بڑا اداس رہ کر، لیکن جو ہی پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں برسات میں وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، گانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن مودت مچھلی ایسی کرتی ہے پانی سے کہ اگر مچھلی پکا کر کے بھی آپ کھا لو تو رات میں ضرور آپ کو جگ اور گلاس ڈھونڈنا پڑے گا۔ دیکھا کہ رات میں کیسے آدمی صاحب گلاس ڈھونڈ رہے، میں نے کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہا رات میں قاری صاحب ہم نے مچھلی کھائی تھی، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ گویا کہ مچھلی کی تشریح پانی میں جب تک وہ حلول نہ کر جائے، ہضم نہ ہو جائے، اس وقت پانی میں پیٹ میں رک کر بھی مچھلی پانی کو طلب کرتی رہتی ہے۔ حضرات یہ ہے مودت۔ اگر ایسی مودت ہم اپنے آقا سے کریں، آقا حسین سے کریں، تو ذرا سوچو تو صحیح ہماری زندگی سنور جائے گی کہ نہیں سنور جائے گی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی تیزی سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، بہت زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سرور کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اہل بیت ہیں کون؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اس حال میں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے پاک سے نکلے تو آپ کے کاندھے پر ایک کالا کمبل تھا، نورانی چادر لیے ہوئے سرکار باہر نکلے، اور آقا کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو آواز لگائی، سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا حاضر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نوری چادر میں ڈھانپ لیا، چھپا لیا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں میرے دونوں نور العین آنکھوں کے چین میرے حسن و حسین کہاں ہے؟ سرور کونین شفیع المذنبین کی بارگاہ میں وہ دونوں بچے بھی حاضر ہو گئے۔ آقا حسن و حسین کو بھی اسی نورانی چادر میں چھپا لیا۔ اس کے بعد آقا فرماتے این علی، علی مرتضی سر رازدار مصطفیٰ راکب دوش مصطفیٰ مولود کعبہ کہاں ہے؟ آقا کی بارگاہ میں مولود کعبہ حضرت مولا بھی حاضر ہو گئے۔ سرور کونین نے علی مشکل کشا کو بھی اسی نوری چادر میں ڈھانپ لیا۔ جب سب کو چھپا لیا تو میرے آقا اپنے رب کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی
اے اللہ یہی لوگ میری اہل بیت ہیں، سبحان اللہ۔ سرور کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا فرما رہے ہیں، اے میرے رب یہ میری اہل بیت کو تو نجاستوں سے دور فرما، اے مولا انہیں کثافتوں سے دور فرما، اے اللہ انہیں رجس و نجس سے دور فرما، اے اللہ انہیں غرس و طمع سے دور فرما، اے اللہ انہیں خوب خوب صاف ستھرا فرما دے۔ سرور کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، یہ دعا باب الہیہ سے ٹکراتی ہے، مستجاب ہوتی ہے۔ مولا فرماتا ہے سدرا کے مکی جبریل دیکھو مصطفیٰ جان عالم کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، آیت تطہیر لے کر کے جاؤ سرور کونین کی بارگاہ میں جا کر کے سنا دو، سبحان اللہ۔ حضرت مولا حضرت جبریل امین آیت تطہیر لے کر تشریف لے آ رہے ہیں اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں آیت تطہیر کون سی آیت ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے پیغمبر دو جہاں شفیع المذنبین جان عالمین، ہم نے آپ کی ذریت کو خوب خوب صاف ستھرا فرما دیا ہے، انہیں پاک و صاف فرما دیا ہے۔ اے اسلام کے شہزادے مبارک پور کے سنی باغیور مسلمانوں، جب دعا فرمانے والے سید الانبیاء ہے، قبول فرمانے والا مولا ہے، مہر لگانے والا قرآن ہے، تو دنیا کی کون ایسی طاقت ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات کرے؟ کون وہ ایسا بدتمیز ہی انسان ہو سکتا ہے جو اہل بیت کی شان میں وہ الفاظ کو وہ بتے، وہ ایسی گندی باتیں کرے؟ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اللہ نے انہیں صاف و ستھرا فرما دیا ہے، رب نے فرما دیا ہے، میں صاف ستھرا فرما دیا ہے، قرآن نے اس پہ مہر لگا دیا ہے۔ کہ اسلام کے شہزادے کون ہے جو رہنمائی کرے گا؟ یعنی ان کی شان تو یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دار و مدار ان کی محبت پہ چھوڑ دیا ہے۔ اور ذرا دیکھو تو صحیح، آقا کونین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، جو محبت اہل بیت مصطفیٰ لے کر سینے سے گیا گویا کہ وہ مومن فوت ہوا۔ دوسری جگہ آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدا، جو محب اہل بیت بن کر کے دنیا سے گیا گویا کہ وہ شہید فوت ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور ذرا اور آگے دیکھو پیغمبر کی شان کیا ہے۔ سرور کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی بارگاہ میں نجران کے عیسائیوں کا سردار اسطف آتا ہے۔ آنے کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بارے میں وہ مناظرہ کرنے لگتا ہے، بحث و مباحثہ کرنے لگتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اسطف اللہ کی ذات ایک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ چلا گیا نہ وہ جلتا ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سرور کونین قبیلہ خاطر ہو گئے، آقا منولے خاطر ہو گئے، لیکن رب کو گوارا نہیں کہ میرا محبوب منولے خاطر ہو جائے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے اسی طرح کے مکے جبریل جاؤ جاؤ سرور کونین سے کہہ دو کہ وہ اس سے مباہلہ کریں، آیت مباہلہ لے کر کے جاؤ، پیغمبر کو سنا دو۔ آئیے آیت مباہلہ سنتے ہیں۔ وہ آیت مباہلہ کون سی آیت ہے؟ قرآن مجید میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نَبِّئُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ہم بھی آتے ہیں، تم بھی آؤ، ہم بھی اپنی جانب پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنے جانب پیش کرو، ہم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، تم بھی آؤ۔ جو جھوٹا ہوگا اللہ اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر، اب اسی پہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ سرور کونین نے فرمایا اے میرے بچوں ادھر آؤ، اے بیٹی فاطمہ زہرا ادھر آؤ۔ سرور کونین کی بارگاہ میں سیدۃ النساء العالمین بطول فاطمہ تشریف لے آئی۔ اللہ اکبر، اتنی ہی میں میرے آقا نے فرمایا دونوں بچے
بچوں کو بلاؤ، یعنی حسن و حسین کو بلاؤ۔ آقا کی بارگاہ میں دونوں بچے بھی حاضر ہو گئے۔ آقا ایک کونین نے حضرت حسن مجتبیٰ کو داہنی انگلی پکڑا دی، کہا بیٹا حسن لو میری داہنی انگلی پکڑ لو، حسین آؤ تم میری بائیں انگلی پکڑ لو۔ رسول ہاشمی نے اپنے دور دونوں جنت کے جوانوں کے سرداروں کو اپنی انگلیاں پکڑا دی ہے۔ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو فرمایا بیٹی فاطمہ زہرا لے میری نورانی چادر پکڑ لو۔ سرور کونین کی بیٹی اپنے باپ کی نورانی چادر پکڑ کر کے چل رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں این علی، علی یہ شیر خدا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اتنے میں علی یہ مرتضیٰ بھی آ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی تم فاطمہ زہرا کی چادر پکڑ لو، سبحان اللہ۔ اب یہ نورانی قافلہ چلنے کو تیار ہے۔ سرور کونین ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بچے میرے گھر والوں سنو، اگر میں کچھ کہوں تو تم لوگ آمین کہہ دینا۔ عرض کرتے ہیں نانا جان ہم ضرور آمین کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت چل رہی ہے ساتھ ساتھ۔ ذرا شان اہل بیت دیکھو، جب نجران کے عیسائیوں کے سردار کی نگاہ اسقف کی نگاہ پڑی، اللہ اکبر، جب رسول ہاشمی کی آل پر اہل بیت مصطفیٰ پر تو لرزہ پر اندام ہو گیا، کانپنے لگا، جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کانپنے لگی۔ عرض کرنے لگا اے میری قوم غور سے سنو، یا معاشر النصارى وجوا لو سأل الله تعالى جبل لا زاله مكاني ولا يبقى على الأرض ونصراني إلى يوم القيامة۔ کہا میں ایک ایسا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ایسی نورانی جماعت دیکھ رہا ہوں، اگر رسول ہاشمی اس پتھر کو یہ پہاڑ کو ہٹنے کے لیے کہہ دیں اور ان کی ذریت اہل بیت آمین کہہ دے تو یاد رکھو یہ پہاڑ ہٹ جائے گا۔ اگر انہوں نے ہمارے لیے بددعا فرما دی تو یاد رکھو اس روئے زمین پر کوئی بھی عیسائی پیدا نہیں ہوگا قیامت تک۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے، ان سے مناظرہ مقابلہ نہ کرو، ان سے تم مباہلہ نہ کرو، بلکہ چھوڑو میدان اور بھگو۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ پوری قوم بھگتی ہوئی نظر آئی۔ اسلام کے شہزادو ذرا سوچو تو صحیح، جس کے لیے آیت تطہیر نازل ہو، جس کے لیے آیت مباہلہ نازل ہو، اللہ اکبر، وہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت اپنے آغوش کرم میں آقا کر رہے ہو، جن کے باپ فاتح خیبر علی مرتضیٰ سر رازدار مصطفیٰ مولود کعبہ ہو، فاتح خیبر ہو، ماں خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ زہرا ہو، جن کے جسم میں علی مرتضیٰ کا خون ہو، فاطمہ زہرا کا دودھ ہو۔ بھلا ایک شاطر بدقباش کو اپنا خلیفہ کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ حضرات باپ اتنا بڑا بہادر ہے، اتنا بڑا بہادر کہ اقبال نے کہا تھا اے لوگوں سنو سنو، اسلام کے دامن میں فقط دو ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ دنیا کے تمام بہادروں کے اگر مقابلے ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، ان کے یلغار کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے، اور مرحب ابن اود کی لاشوں کو جو علی مرتضیٰ نے تڑپایا تھا اگر ایک ضرب کو دوسرے پلے پہ رکھ دیا جائے تو علی کا ایک ضرب سب پہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کا قیامت تک کے نمازیوں کے سجدے اگر ایک ترازو پہ رکھ دیے جائیں اور جو کہے دیکھ کر وہ بلا دے، خاک کربلا سے منہ کر کے جو حضرت امام پاک میں چلتے ہوئے ریگستانوں پہ اپنی پیشانی رکھی تھی، وہ سجدہ ایک ترازو پہ رکھ دیے جائے تو یاد رکھو وہ سجدہ قیامت تک کے تمام نمازیوں کے سجدوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ اسلام کے شہزادے جن کی ماں کی طہارت کا حال یہ ہے، پاکیزگی کا عالم یہ ہے، پردے کا عالم یہ ہے، ایک بار اگر آئے چادر تطہیر سرک جاتی ہے تو سورج اپنا چہرہ چھپا لیتا ہے، کہیں عظمت فاطمہ پہ حرف نہ آ جائے۔ دن میں اجالا رہتا ہے لیکن چہرہ جب سورج نے چھپایا تو رات ہو گئی دن میں۔ اللہ اکبر۔ وہ فاطمہ زہرا ہے، اگر دروازے پہ بیٹھی ہو تو ملک الموت بھی آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اسلام کے شہزادے یاد کرو جب سرور کونین شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت
قریب تھا. طبیعت علیل ہے. رسول اللہ کی بیٹی اپنے باپ کی خیر اپنی خبرگیری کر رہی ہے, خدمت میں لگی ہوئی ہے. اتنی ہی میں ایک شخص آیا, دروازہ کھٹکھٹانے لگا. خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا میں ایک اعرابی ہوں, رسول اللہ کی تیمارداری کے لیے آیا ہوں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آقا کی بیٹی نے فرمایا نہیں تم چلے جاؤ, میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ چلا گیا. دوسرے دن آیا, پھر کنڈی کھٹکھٹانے لگا. رسول اللہ کی بیٹی خاتون جنت نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہیں والا اعرابی ہوں, دیہاتی ہوں, سرور کونین کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں. کہا چلے جاؤ, میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تیسرے روز آیا, کنڈی کھٹکھٹانے لگا. آواز آئی کون؟ کہا وہی 2 روز سے آنے والا دیہاتی اعرابی ہو. آقا کونین نے آنکھیں کھول دی. فرمایا بیٹی خاتون جنت, کیا تم جانتی ہے یہ آنے والا کون ہے؟ کہا اللہ رسولہ اعلم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یا رسول اللہ, آپ بہتر جانتے ہیں. آقا کونین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگی. فرماتے ہیں بیٹا بیٹی سنو سنو, یہ آنے والا کوئی اعرابی کوئی دیہاتی نہیں ہے, آنے والا کوئی انسان نہیں ہے, بلکہ آنے والا وہ شخص ہے جو کتنے بیٹیوں کو اپنے باپ سے الگ کر دیتا ہے, باپ کو بیٹوں سے الگ کر دیتا ہے, بھائی کو بھائی سے الگ کر دیتا ہے. کتنی کی چوڑیاں روزانہ ٹوٹتی ہیں, کتنے کے سندور روزانہ دھل جاتے ہیں, کتنے بڑھاپے کی لاٹھی چھین لیتا ہے. آنے والا وہ شخص انسان نہیں بلکہ موت کا فرشتہ ہے. بیٹی وہ صرف تم سے اجازت اس لیے لے رہا ہے کہ تم دروازے پہ بیٹھی ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ عصمت فاطمہ پہ حرف آ جائے. اسلام کے شہزادوں, یہ شان ہے شان اہل بیت کہ خاتون جنت کی بارگاہ میں ملک الموت بھی بلا اجازت جانے کی جرات نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر, عرض کرتے ہیں آقا پردہ کر کے دروازہ کھول دو. اللہ اکبر, خاتون جنت کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. اب ذرا سوچو تو صحیح, جن کی ماں اتنی عظمت والی ہو. اللہ اکبر, سید کائنات ہے, جن کے 72 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں میں, لیکن آقا جب دعا فرماتے ہیں, جب کبھی کبھی خاطر ہو جاتی ہے خاتون جنت, تو اللہ اکبر, اللہ جنتی جوڑا جبریل کے ذریعے بھیج دیتا ہے کہ لے جاؤ فاطمہ زہرا کے لیے جوڑا پیش کر دو. اسلام کے شہزادوں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربیت فرما رہے ہیں اور جن کے بال اتنے بہادر ہیں. اللہ اکبر, جو مولود کعبہ ہے, آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بار بار مولود کعبہ کہہ رہے ہیں, کیا کعبہ بھی کسی کا گھر تھا؟ کعبہ میں کوئی کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آج تک کوئی کبھی بھی کعبہ ہر زمانے میں وہ کعبہ ہی رہا, لیکن کعبے میں مولا کیسے پیدا ہو گئے؟ حضرات آپ کے دل میں یہ باتیں کھٹکتی رہیں گی, کسک کرتی رہیں گی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے ظاہر کر دیا جائے. بچے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے شاید انہیں نہ معلوم ہو تو معلوم ہو جائے. اسلام کے شہزادوں ذرا دیکھو, حضرت مولا علی اپنے ماں کے شکم میں ہے. آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کی طواف میں مصروف ہے. اللہ اکبر, کعبۃ اللہ کی طواف کر رہی ہیں. اتنی میں درد ذہ کے آثار ظاہر ہونے لگے, آثار ولادت ظاہر ہونے لگے, درد ذہ کے جھٹکے محسوس ہونے لگے. اللہ اکبر, حضرت مولا فرماتے ہیں جب تک میں اپنے ماں کے شکم میں تھا, مولا کی کرامت یہی ایک ہے کہ جب بھی ان کی ماں کسی بت کے سامنے جھکنے کی کوشش کرتی تو مولا علی فرماتے میں ان کو جھکنے نہیں دیتا تھا. میری ماں کھڑی ہو جاتی تھی, کبھی جھکا نہیں کرتی تھی. اللہ اکبر, وہ طواف کعبہ میں مصروف تھی. اب تو عفت ندامت کی چادر اوڑھے کعبۃ اللہ کے دیوار سے لگ کر کے بیٹھ جاتی ہے. اب کروں تو کیا کروں, ازدحام ہے, بھیڑ بھاڑ ہے, جم غفیر ہے, اب کروں تو کیا کروں. اتنی ہی میں ایک آواز آئی, فاطمہ بنت اسد تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار شک ہو جائے گی, تم اندر داخل ہو جاؤ. کعبۃ اللہ کی دیوار شک ہو جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, اب کعبے میں داخل ہو جاتی ہے. داخل ہونا ہے کہ حضرت مولا پیدا ہو جاتے ہیں, مولا کی ولادت ہوتی ہے. خبر سب کو ملتی ہے, سب لوگ مولا کو دیکھ رہے ہیں. نبی رحمت کو بھی خبر ملی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تک
तशरीफ नहीं ले आए हैं, हजरत मौला ने अपनी आंखें बंद रखी हैं। जब आका करीम ने अपने दामन को फैलाया है, बाजू फैलाया है, कहा लाओ बच्चे को मेरी गोद में दे दो। अल्लाह अकबर। जब गोद में मुस्तफा जाने रहमत ने लिया है हजरत अली के मुश्किल कुशा को, हजरत अली ने आंखें खोल दी है। आका करीम ने अपनी ज़बान पाक को हजरत मौला को चटाया है, चाटने लगे हैं, मुस्कराने लगे हैं। मौला जब बड़े हो गए, अल्लाह अकबर, पूछा है अली तुमने आंखें क्यों बंद कर रखी थी? कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो जानबूझ कर आंखें बंद रखी थी, इसलिए कि जब मेरी आंखें खुले तो मैं दुनिया को किसी और को ना बल्कि मुस्तफा जाने आलम को देखूं, रुखसारे अनवर की ज़ियारत से पहले मुशर्रफ हो जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला को पहला गुस्ल दिया और बदन पोंछा, फरमाया सुनो ऐ अली आज तुम्हें नबी पहला गुस्ल दे रहा है, लेकिन याद रखो जब मेरा विसाल हो जाए तो आखिरी गुस्ल तुम नबी को देगा। अल्लाहु अकबर। बात इसी पे हो गई, सरवरे कौनैन का विसाल हो गया, आखिरी गुस्ल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत मौला अली ने दिया है। मौला अली ने जब दे दिया, नबी का विसाल हो गया। उसी जमाने में एक फितना खड़ा हो गया कि रसूलुल्लाह को मा काना व मा यकून का इल्म नहीं था, यानी इल्म गैब नहीं था। जितना जिब्रील बताते थे उतना ही मालूम होता था। आज ये फितना नहीं, उसी जमाने में ये फितना खड़ा हो गया था। जब ये फितना को देखा तो मौला आप फरमाते हैं कि मदीने में ऐलान कर दो, सारे लोगों को मस्जिद नबवी में जमा करो। सारे मुसलमान मस्जिद नबवी में जमा हो रहे हैं। हजरत मौला अली हैं, मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े हो जाते हैं, लोगों से खिताब कर रहे हैं, ऐ लोगों जरा बताओ कि मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा आप अली इब्ने अबी तालिब हैं। कहा मैं नबी तो नहीं हूँ। कहा नहीं, नबी के गुलाम मौला अली हो तुम। कहा सुनो मैं मौला हूँ, मैं अली मुश्किल अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मैं नबी नहीं हूँ, नबी का गुलाम हूँ। तुम्हारा एतराज है कि नबी को मा काना व मा यकून का इल्म नहीं है, तो सुनो सुनो जो नबी पे मोतरिज है, एतराज करने वाले लोग हैं, वो कौन से सुने। आप क्या पूछना चाहते हो? ये कहते हो कि नबी को इल्म नहीं है, मुझसे पूछो मैं बताऊंगा। अर्श की बातें पूछो, फर्श की बातें पूछो, मगरिब व मशरिक की बातें पूछो, जुनूब व शुमाल की बातें पूछो, दुनिया के जर्रे जर्रे का मामला पूछो, कतरे कतरे को पूछो, मैं सारी चीजों को तुम्हारे सामने जाहिर कर दूंगा, मैं बताऊंगा। अल्लाह अकबर। ये कितना बड़ा चैलेंज था, ये कितना बड़ा चैलेंज। हजरत कारी अशहर साहब से पूछ ले घर में क्या क्या रखा है तो अपने घर का सामान नहीं बता पाएंगे। अगर सूटकेस में अगर ये कपड़े रखे हो, मैं पूछ लूं कितने जोड़े और किस कलर के कपड़े हैं, तो अपने कपड़े भी इतने हैं कि याद ना होंगे कि कितने जोड़े कपड़े हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है कि अर्श की बातें पूछो, फर्श की बातें पूछो, दुनिया के मगरिब व मशरिक जुनूब व शुमाल की बातें पूछो, अली सब कुछ बताएगा। किसी की जुरात नहीं हो रही है जो खड़ा होकर के पूछे, तो अल्लाह फरमाता है जिब्रील तुम जाओ अली से पूछो। जा जिब्रील फी सूरत रजुल, जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और आके खड़े हो गए और कहा ऐ अली अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो जरा बताओ कि अभी जिब्रील कहाँ है। अल्लाह अकबर। अगर हमें आपको देखनी हो तो चश्मा लगा लगा के देखते हैं, खुर्दोबी से देखते हैं, लेकिन अल्लाह वालों को जब देखना होता है तो अपनी आंखें बंद करते हैं, दिल की आंखें खुल जाया करती हैं। हजरत मौला अली ने अपनी आंखें बंद कर ली, दिल की आंखें खुल गई। अभी सेकंडों अभी मिनटों नहीं हुए हैं कि आपने पूरी दुनिया का मुशाहिदा कर लिया। मुशाहिदा करने के बाद फरमाया मैंने अर्श ता फर्श, जुनूब व शमाल, मगरिब व मशरिक, मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है, अर्श व फर्श को देख लिया है। अली जिब्रील कहीं नहीं है, जिब्रील तुम हो। इस्लाम के शहजादे मुझे कहने दिया जाए, जब अली की नजरों से जिब्रील न छुप सके तो मदीने वाले से ये दूर के मुसलमान औलाद नबी कैसे छुप सकता है। नबी गोया के मदीने से हमें भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, दुनिया के हर सर्रे सर्रे कतरे को देख रहे हैं। जब अली का इल्म का ये आलम है तो नबी का इल्म क्या, और कोई गैब क्या, तुमसे भला दिया हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम क्या करोगे गुरु। हजरात ये अली मुश्किल कुशा की शान है। मौला से किसी ने पूछा मौला ये इल्म इदराक आपको हासिल कहाँ से हुए? वो फरमाते हैं जब मैं नबी को मैं आखिरी गुस्ल दे रहा था तो आपके पलकों पे
پانی کا قطرہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا، اس قطرے کو میں نے اپنی زبان سے چوس لیا، اور چوس لینا تھا کہ میرے سینے میں علم و ادراک کا سمندر موجے لینے لگا۔ اس دن سے میں دنیا کو یوں ہی دیکھا کرتا ہوں جیسے انسان اپنی ہتھیلی کی لکیریں دیکھا کرتا ہے، میں ایسے پوری دنیا کو دیکھا کرتا ہوں۔ حضرات باتیں لمبی ہو جائے گی، میں نے کہا بڑی تیزی سے گفتگو کروں گا۔ اب مولا کی شان دیکھ لیا آپ نے کہ جس کا باپ ایسا علی مشکل کشا ہو، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، اس کے دروازے مولا علی۔ گویا کہ شہر میں داخل ہونے کے لیے پہلے دروازے پہ جانا ہوگا، بغیر دروازے کے شہر میں تم داخل ہوگے کیسے؟ گویا کہ نبی تک رسائی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم مولا کی چوکھٹ کو چوم نہ لو، ان کے چوکھٹ کی دھولوں کو آنکھوں میں سرما نہ لگا لو۔ اس لیے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہوتا جب تک کہ علی کی چوکھٹ نہ چوم لے۔ اس لیے نبی نبوت کے تاجدار ہیں اور علی ولایت کے تاجدار ہیں۔ علی سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، پھر علی دروازہ کھولتے ہیں تو انسان شہر نبی میں داخل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جو ولی والا ہوگا وہی علی والا ہوگا، جو علی والا ہوگا وہی نبی والا ہوگا، جو نبی والا ہوگا وہ خدا والا ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم سنی بریلوی مسلمان، ہم ولی والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، نبی والے بھی ہیں اور خدا والے بھی ہیں۔ اس وقت تک تم نہیں سینہ پکڑ سکتے ہو۔ حضرات جس کے جسم میں علی مرتضیٰ کا پاک خون ہو، فاطمہ زہرا کا پاک دودھ ہو، جس کی تربیت سرور کونین کی آغوش کرم میں ہوئی ہو، بھلا ایک شاطر بدقماش کو بھلا خلیفہ کیسے تسلیم کر لے؟ آج کا یہ 1447 ہجری چالو ہو گئی، آج کا مسلمان بھلے نماز 8 کاٹ 360 والا ہے، یعنی جمعہ عید بقرعید، لیکن غیرت اتنی ضرور بیدار ہے۔ اگر کوئی کہہ دے ہم نے امام صاحب کو دیکھا ہے فلاں تھیٹر سے فلم دیکھ کر کے نکل رہے تھے، تو کہیں گے مولانا صاحب اپنا انتظام کر لیں، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مبارک پور ہے، ہر طرف کے لیے سواریاں ملتی ہیں، رات کی تاریکی میں ہی چٹائی موڑیے اور یہاں سے تشریف لے جائیے۔ ایک غلطی کر لی تو آپ نے اقتدیت بہذا الامام کہنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اقتدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی غلطی ایک ہی تو کی تھی۔ لیکن حضرات جس نے کعبۃ اللہ کی عزت کو پامال کیا، جس نے عطرت پیغمبر کو لوٹا، چمنستان فاطمہ کو مسل کر کے رکھ دیا ظالم نے، آج اس ظالم کو بھی کچھ لوگ جنتی کہہ رہے ہیں، اس کو بچانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے وَحُرِّمَتِ الْجَنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِهِ، جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن مجتبیٰ کے بعد، حسن مجتبیٰ 6 مہینے کچھ دن آپ کی خلافت رہی ہے، اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسند پہ بیٹھے ہیں، آپ کے بعد جب یزید پلید بیٹھتا ہے، اس نے جو سب سے پہلا اعلان کیا تھا وہی تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو میرے ہاتھوں پہ بیعت کر دی جائے۔ پہلے حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابوبکر، ان تمام جو معزز صحابہ کی جماعت ہے، ان تمام لوگوں کو پہلے میرے ہاتھوں پر بیعت لے لیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتی ہے تو پھر کوئی بچے گا ہی نہیں، اس لیے پہلے ان کو مجبوراً یا مسروراً جیسے بھی ہو میری ہاتھوں پر بیعت کرائی جائے۔ جب والی مدینہ نے حضرت امام پاک کو بلایا اور بلا کر یزید کا جب وہ فرمودات کو دکھایا تو آقا حسین کو اپنے تمام نانا کی باتیں بشارتیں یاد آنے لگی۔
سرور کونین شفیع المذنبین نے فرمایا تھا حسین تمہیں کوفہ جانا ہوگا، میدان کربلا میں اپنی گردنیں پیش کر کے اسلام کی آبیاری کرنی ہوگی۔ بابا علی مرتضیٰ نے برسوں پہلے جب کوفہ سے کربلا کے راستے مدینے جا رہے تھے تو مولا علی نے فرمایا تھا یہی وہ جگہ ہوگی جہاں میرا بیٹا قربان کیا جائے گا۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بھی خبر دی تھی، یا رسول اللہ وہ مقتل گاہ کی مٹی آپ کہیں تو میں لا کر آپ کو دے دوں جہاں پہ آپ کی امت آپ کے نواسے کو جس سے اس قدر پیار کرتے ہیں آپ کے نواسے کو آپ کی امت قتل کر ڈالے گی۔ آقا کی بارگاہ میں جبریل نے اس مٹی کو اٹھایا، لا کر پیش کر دیا۔ سرور کونین شفیع المذنبین نے اس مٹی کو حضرت ام سلیم کو دیا، کہا ام سلیم اسے حفاظت سے رکھ لو، جس دن یہ خون ہو جائے گا سمجھ لینا میرا نواسہ میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ گویا کہ میرے آقا نے ام سلیم کو اتنے دن کی زندگی عطا فرما دی۔ ام سلیم دیکھنا جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ گویا کہ اتنی زندگی آقا نے لکھ دی ام سلیم کو، دیکھ لینا، وہ دیکھنا ہی تھا۔ جب ساری بشارتیں ہیں پھر کوئی یہ کہے کہ حسین کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب سارے لوگوں نے روکا تھا، رن بن ریاحی یزید نے روکا تھا، فرزق شائع نے روکا تھا، طرح بن عدی نے روکا تھا، جب سارے اہل مدینہ نے روکا تھا، اہل مکہ نے روکا تھا، کربلا جانے سے سارے لوگوں نے روکا تھا، پھر حسین کیوں نہیں رکے؟ حسین کو رک جانا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کبھی نہیں رکنا چاہیے تھا۔ اگر امام پاک کے سامنے اگر ہمالیہ کھڑا ہو جاتا تو حسین اس کے بھی سینے کو چیر کر کے مر کر کربلا چلے جاتے۔ حسین کو رکنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان چکنا چور ہو سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ جو میرے آقا نے فرما دیا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ حضرات بہت سارے لوگوں نے روکا، لیکن آپ نے انکار کیا کہ میں اس کا بیعت کیسے قبول کر سکتا ہوں جو ہاتھ بو سکا ہے مصطفیٰ ہو، جسے رسول اللہ نے بوسا دیا ہو، ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں یہ بک جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کوفہ کے پدھار لوگوں نے چرچروں نہیں سینکڑوں خطوط پہ خطوط بھیج رہے ہیں، آقا حسین آئیے اور ہمیں فسق و فجور سے بچا لیجیے، ہم اس کی آمریت و سامریت سے ہم پریشان ہیں، حضور آپ آئیے ہمیں بچا لیجیے۔ آقا حسین چلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضرات اگر آقا حسین نہ جاتے تو کل میدان محشر میں نانا کی امت دامنگیر ہوتی۔ آقا ہم نے حسین کو بلایا تھا، ان کے دامن کو پکڑا تھا کہ آقا چلے آئیے، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کی خاطر ہماری پکار پہ لبیک نہ کہا، نہ سنے، اور ہمیں چھوڑ دیا، ایک فاسق و فاجر کے حوالے کر دیا۔ آقا حسین کو جانا ہی تھا۔ سرور دو جہاں شفیع المذنبین جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد جب وہ قبیلہ چلنے کو تیار ہو گیا تو لوگوں نے کہا حضور آپ اگر جانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے نہ جائیں، پہلے کسی فرشتہ کو بھیج دیں، اپنے فرشتہ کو بھیجیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کو بھیج دیا، ان کے ساتھ ان کے دونوں بچے بھی چلے گئے۔ بہرحال وہ دونوں بھی مختصر یہ کہ ظالموں نے پہلے تو بیعت کی، اس کے بعد یہ بلبلے کی طرح پہلے پھولے اور گھنٹوں نہیں لگے، سب پھٹ گئے، سب بکھر گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو ظالموں نے شہید کر دیا، حد تو یہ ہے کہ ان کے دونوں چھوٹے بچوں کو بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اپنے خیمے کو لگا، اپنے کنبے کو تیار کر رہے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد کجاوے لگ رہے ہیں۔ کجاوے میں سید دانیہ تشریف فرما ہے، چھوٹے بچوں کے جھولے لٹکائے جا رہے ہیں، سارے لوگ چل رہے ہیں، لیکن ایک بچی بھی ایسی ہے جو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بلک بلک کر کے کہہ رہی ہے ابو جان آپ کو سب کو تو تیار کر رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں ایک بار بھی جانے کے لیے نہیں کہتے ہیں۔
ماں شہربانو آپ مجھے ایک بار بھی نہیں کہتی ہیں ماں تو بھول رہی ہے پھوپھی زینب آپ بھی تو مجھے ایک بار نہیں کہتی ہے کبھی پھوپھی کے پاس پہنچتی ہے تو کبھی ماں کے پاس پہنچتی ہے تو کبھی باپ کے پاس پہنچتی ہے جب تھک ہار جاتی ہے تو بھیا علی اکبر کے پاس جاتی ہے بھیا آپ تو کہاں بابا سے مجھے لے کر کے چلیں اللہ اکبر وہ سیڑیاں رگڑنے والی خاتون کا نام حضرت بیمار سخرا ہے بیمار سخرا کو آقا حسین نے فرمایا بیٹی تم جانے کے قابل نہیں ہو تمہاری طبیعت علیل ہے کہتی ہے بابا جب میرا دل پریشان ہوگا تو مجھے کون سنبھالے گا کہا بیٹی جب گھبرانے لگے گا دل تو تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کی بارگاہ میں چلے جانا وہی جا کر اپنے دل کو بہلا لینا لیکن بیٹی تم جانے کے قابل نہیں ہو لیکن ہاں کچھ دنوں کے بعد ہم علی اکبر کو بھیجیں گے تمہیں علی اکبر کوفہ لے کر کے آئیں گے اللہ اکبر سیدہ حضرت سخرا کو چھوڑ دیا ہے بجائے تیار ہو گئے ہیں سارے لوگ وہاں سے چل پڑے ہیں اللہ اکبر راستے میں میں نے پہلے کہہ دیا کہ بہت سارے لوگوں نے روکا یہاں تک کی آنکھیں دیکھا حال لوگوں نے سنایا حضور ہم نے دیکھا ہے 22,000 کے لشکر جرار ہے حضور آپ تشریف نہ لے جائیں خود بن ریاحی نے آخری تک روکا کہا حضور آپ تشریف نہ لے جائیں لیکن آقا حسین رکنے کے لیے تیار نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ وہ سفر فرماتے ہوئے اب کربلا کی زمین پر نہر فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ سواریاں خود رکتی ہوئی نظر آتی ہیں آقا حسین نے فرمایا اے لوگوں ذرا پتہ تو کرو یہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اب ہماری سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی ہیں لوگوں نے کہا حضور یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ کربلا ہے اللہ اکبر جب آقا حسین نے سنا تو فرمایا یہی تو ہماری قیام گاہ ہے یہی آخری میری پڑاؤ ہے آخری جگہ ہے اے لوگوں آپ سنو سواریوں سے اترو یہاں پہ خیمہ نصب کرو اللہ اکبر کجابے سے سیدانیاں اونٹوں کی پشتوں سے اتر رہی ہیں بچوں کے جھولے اتر رہے ہیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خیمہ نصب فرما رہے ہیں اللہ اکبر جو ہی آقا حسین کا خیمہ نصب ہوا ہے کہ عمر بن سعد کی طرف سے عمر بن سعد کی طرف سے فوراً قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے حسین ابن علی سنیے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بھائی حضرت مسلم بن عقیل قتل کیے جا چکے ہیں ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کیا جا چکا ہے لیکن آپ آ گئے ہیں تو سنیے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول فرما لیں یزید کی بیعت کو کر لیں آپ فرماتے ہیں ظالموں کیا تم نے خطوط سے کرو خطوط لکھ کر کیا تم لوگوں نے اس لیے بلایا تھا میرے بھائی کو بھی تم لوگوں نے قتل کر ڈالا اب ہمارے خون کے بھی تم پیاسے ہو اگر بات ایسی ہے تو ہمیں چھوڑ دو ہم یزید سے دمشق جا کر اپنا معاملہ حل کر لیں گے یا ہمیں مدینے کی طرف اب لوٹ جانے کو کہا نہیں اب آپ کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا نہ یزید سے بات کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا صرف موقع اگر ہے تو آپ یزید کی بیعت پہ راضی ہو جائیں آقا حسین نے فرمایا یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے حسین ابن علی کی گردنیں کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی ہے حضرات بار بار دباؤ بنایا جا رہا ہے لیکن آقا حسین ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب آج ہی کی تاریخ یہ 7ویں محرم الحرام ہے 7ویں محرم الحرام سے پانی بند کر دیا گیا ہے اللہ اکبر نہر فرات پہ پہرا لگ گیا ہے خبردار خیمے حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے اللہ اکبر آخر اس کی وجوہات کیا ہے پانی کیوں بند کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ ظالم جانتے تھے ان کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں علی اصغر 6 ماہ کا علی اصغر بھی جھولے میں جھول رہے ہیں 9 سال کی سکینہ بھی ہے اللہ اکبر 9-10 سال کے بچے حضرت اولو محمد بھی ہیں یہ ریگستانی زمین ہے یہاں کے ذرات آگ اگل رہے ہیں پیاس کی شدت سے جب نڈھال ہوں گے تو بچے الاتش کہنے لگیں گے حسین کا دل پس جائے گا حسین کا دل موم ہو جائے گا مجبور ہو جائیں گے بچوں کی پیاس کے لیے اور یزید کی بیعت کو قبول کر لیں گے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے انہیں معلوم تھا ان کے رگوں میں یہ ضرور کم ہے لیکن یہ علی کی اولادیں ہیں ان کے سینوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے جس نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر در خیبر کو اٹھاڑ کر پھینک دیا تھا یہ علی ان کے علی شیر خدا کا خون ان کے بازوؤں میں ہے اس لیے انہیں کمزور کر دو تاکہ لڑنے میں آسانی ہو جائے اس لیے ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے اللہ اکبر 3
دین کی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر اللہ اکبر 7ویں محرم الآخری محرم حرام تک دباؤ بناتے رہے. 9ویں محرم کو جنگ ہونی تھی لیکن حضرت امام علی مقام نے فرمایا آج بھر کا اور موقع دے دو, کل ہم لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آخر حسین نے امام عرش مقام نے آخر ایک دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ یا مسودہ بنائیں گے کہ لڑائی کیسے ہوگی, یا وہ اپنے لیے وقت بلانا تھا کرب و بلا سے مکہ سے اور مدینے سے, کیا غازیوں کو خبر بھیجنی تھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام کے شہزادوں اس لیے موقع مانگا تھا کہ ہمیں موقع دے دو تاکہ اے لوگوں سنو امام علی مقام میدان کارزار میں ہے, میدان کرب و بلا میں ہے. اللہ اکبر اپنے تمام گھر والوں کو اپنے حواریوں کو سب کو بلا رہے ہیں. اے آنے والوں سنو, یہ ظالم ہمارے خون کے دشمن ہے, آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے. 9ویں محرم الحرام کی شب ہے, آپ فرماتے ہیں آپ لوگ چلے جائیں ہمیں چھوڑ کر کے تاکہ یہ ظالم ہمارے خون کے پیاسے ہیں. آپ سے کوئی مطلب نہیں, اگر آپ چلے بھی جائیں گے تو آپ کو یہ قتل نہ کریں گے, راستے نہیں روکیں گے, اس لیے کہ صرف میرا سر چاہیے, آپ لوگ چلے جائیں. تمام لوگوں نے کہا. سب سے پہلے حضرت مسلم بن شجاع فرماتے ہیں اے حسین ابن علی, کیا یہ صرف آپ کا حق ہے, ہمارا حق نہیں ہے؟ اے میرے بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, ہمیں بھی موقع دو, ہم کبھی چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں. سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں لیکن آقا حسین فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اپنی آنکھیں شرما رہی ہوں, قندیلیں گل کر دی جائیں, اندھیرا کر دیا جائے. قندیلیں گل ہو گئی ہیں, اندھیرا ہو گیا ہے. فرمایا کہ میں اندھیرے میں دیکھ نہیں رہا ہوں, جسے جانا ہو وہ چلا جائے. آپ اپنی بیوی شہر بانوں سے فرماتے ہیں اے حاتم تائی کی پوتی, اے کٹورے سونے کی کٹوری میں کھانے والی دودھ پینے والی, اگر آپ بھی جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ. آپ فرماتی ہے اے میرے شوہر نامدار, آپ کی بارگاہ میں لونڈی بن کر کے رہوں گی, اگر کل ضرورت پڑے گی تو علی اکبر کیا میں تو اپنے جھولے سے علی اصغر کو بھی میدان کرب و بلا میں پیش کر دوں گی. اللہ اکبر. آپ مجھے ایسا نہ کہیں, جب چراغ روشن ہوا تو دیکھتے کیا ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ وہی موجود ہیں جہاں بیٹھے تھے. اللہ اکبر. آقا حسین نے فرمایا اے لوگوں آج کی شب ہمارے لیے بڑی اہم ہے, اب آج کے بعد پھر ہمیں موقع نہ ملے گا, اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر لو, نمازیں پڑھ لو, اپنی دعائیں اپنی رب کے حضور رضا کے لیے, رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر جسے انتصار کے ساتھ دعائیں کر لو, جتنی عبادتیں کرنی ہو کر لو. اللہ اکبر. ایک طرف 22,000 کی لشکر پلاننگ سیٹ کر رہی ہے, ایک طرف رضائے الہی کے لیے تپتے ہوئے رتیلی زمین پر سجدہ شکر ادا کیا جا رہا ہے, ایک طرف دعائیں ہو رہی ہے. اللہ اکبر. صبح کا سفیدہ نمودار ہوا, تپتا ہوا سورج نے اپنا چہرہ دکھایا. اللہ اکبر. اتنی میں ایک دل خراش آواز آئی, حسین ابن علی اب کیا معاملہ ہے, آپ کیا تیار ہو لڑنے کے لیے, یا یزید کی بیعت کرنے کے لیے آپ راضی ہو چکے ہو؟ اس لیے کہ اب آخری موقع ہے. حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل جو میرا موقف تھا آج بھی وہی ہے, اسلام کے شہزادوں اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. کہا پھر آپ تیار ہو جاؤ. عمرو بن سعد نے اپنے چلے پر تیر کو چڑھایا اور چڑھانے کے بعد خیمے حسینی کی طرف مارا. اللہ اکبر. جب خیمے حسینی کی طرف چلایا لوگوں سے کہا اے لوگوں گواہ رہنا, سب سے پہلا تیر ہم نے خیمے حسینی میں نے مارا ہے. عمرو بن سعد جانتے ہیں کون تھا؟ یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی تھے, اشرا مبشرہ میں سے ہے. اللہ اکبر. حضرت امام برحق کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. فرماتے ہیں ظالم, اے جنتی باپ کا جہنمی بیٹا, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ہم تیر کو آنے والے تیرے باپ نے میرے نانا کو بچانے کے لیے اپنے سینے کو ڈھال بنا دیا تھا, آج اسی کا بیٹا اسی نانا کے نوازے کو اور پہلا تیر مار کر اللہ اکبر یہ کہتا ہے کہ میں نے پہلا تیر مارا ہے. اے ناحق انسان, ابھی بھی حق کو تو پہچان. اللہ اکبر. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے اپنے خیمے کے قریب آگے آگ جلا دی تھی تاکہ خیمہ محفوظ رہے, کوئی دشمن ادھر سے یلغار نہ ہو جائے. اس میں سے یہ زادیاں ہیں. اللہ اکبر. ایک ظالم شاطر بدقباش کہتا ہے اے حسین ابن علی, کیا تو نے دنیا میں ہی آگ اپنے لیے جلا لیا ہے, آخرت میں تو تیرے لیے آگ ہے, دنیا میں آگ جلا لی ہے. اللہ اکبر. حضرت امام برحق
کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اللہ اکبر، آپ نے بددعا اس کے لیے دے دی، اللہ تمہیں اسی آگ میں جلا دے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ اپنے گھوڑے پہ سوار تھا، وہ گھوڑا پھسل گیا، وہ زمین پہ گرا اور اس کی رسی میں، گھوڑے کی رسی میں اس کی ٹانگ پھنس گئی اور پھسیٹتا ہوا اسی آگ میں ڈال دیا، وہ جل کر کے خاک سفر ہو گیا، وہ دنیا میں ہی واصل جہنم ہو گیا۔ اسلام کے شہزادوں، جس رسول ہاشمی کے نوازے کی دعا اتنی مستجاب ہو رہی ہے، دعا فرماتے تھے کہ کیا نہر فرات چلا نہ آتا؟ ارے حضرت علی اصغر اپنی ایڑیاں لگا دیتے تو اب حیات پیدا ہو جاتا، چشمہ جاری ہو جاتا، لیکن حسین ابن علی کو اللہ اکبر یہ آواز آ رہی تھی، اے حسین، یہ صبر و استقلال کے دامن کو نہ چھوڑنا، یہ تمہاری ہمت کو سلام پوری دنیا کرتی رہے گی۔ حسین، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اے حسین، تمہیں شریعت مطہرہ کو، شریعت مطہرہ کو، شریعت اسلام کو، چمنستان فاطمہ کو پیش کر کے اسلام کی آبیاری کرنی ہے، اس میں روغن ڈالنا ہے تاکہ اس کی لو کبھی مرجھا نہ پائے، ہمیشہ روشن و تابندہ رہے۔ اس لیے اب اہل بیت کے خون سے اسلام کو روشن کیا گیا ہے، اس لیے تم چاہو اسلام اتنی آسانی سے مٹ جائے گا، اسلام مٹنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی، لیکن اسلام گلاب ہے، جتنے گلاب کی شاخیں کٹتی ہیں پھول اور بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہریالی آتی ہے، اس کے اندر اور بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام کے شہزادے، مختصر یہ ہے کہ جب حضرت امام نے ایک طرف صف بندی شروع کر دی ہے، دوسری طرف 22,000 کے لشکر جرار، آپ نے بڑی جنگیں پڑھی ہوں گی، سنی ہوگی، لیکن ایسی جنگ کبھی نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی کہ ایک طرف 22,000 ہے اور ایک طرف صرف 72 ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، جس میں 60-65 سال کے بوڑھے بھی ہیں، 58-57 سال کے بھی ہیں اور 16 سال سے لے کے 9 سال تک ہیں، اس میں 6 مہینے کا مجاہد علی اصغر بھی ہے۔ یہ کون سا مقابلہ ہے؟ ایک طرف تو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی ان کے مشکیزیں ہاتھوں میں لٹکے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہے جو 3 دن سے بھوک اور پیاس کی شدت سے زبان پہ کانٹے جم گئے ہیں، حلق سوکھ چکی ہے۔ یہ کون سا مقابلہ ہے؟ ایک طرف تو چنیدہ آزمودہ شہسوار شام و عراق کے مشہور پہلوانوں کو بلایا گیا ہے، تو اس میں بیمار ایک خیمے میں کر رہتا ہوا ایک نوجوان ایسا بھی ہے جو زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سا مقابلہ ہے؟ اس لیے اسلام کے شہزادوں، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین اقتدار کے لیے گئے تھے، حسین کو لالچ ہو گئی تھی کہ میرے حق میں لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت ہو جائیں اور یزید کی جگہ پہ میں خلیفہ بن جاؤں، اے ظالموں، اگر لڑنا ہوتا حسین کو تو مدینے کے مجاہدوں کو لے کر کے آئے ہوتے، مکہ کے غازیوں کو لے کر کے آئے ہوتے۔ کوئی میدان میں لڑنے کے لیے کیا اپنی بیوی کو لے کر کے جاتا ہے؟ کیا اپنی بہن کو لے کر کے جاتا ہے؟ کیا اپنے جھولے کو، اپنے جھولے میں بچے کو لے کر کے جاتا ہے؟ کیا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر کے جاتا ہے؟ حسین لڑنے نہیں گئے تھے، بلکہ حسین دین کو بچانے کے لیے گئے تھے، وقت کی صداقت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے گئے تھے۔ اور افسوس یہ ہے کہ حضرت امام برحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عباس علمبردار، یہ 2 بھائیوں کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن بڑی خوبصورتی سے جو اور ان کے دیگر بھائی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کا نام لینا بھی لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آخر اس کے پس پردہ راز کیا ہے؟ ہمیں یہ آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ یاد رکھو، مولا کا اتنا بڑا احسان ہے اسلام کے اوپر، حضرت مولا علی، حضرت فاتح خیبر کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اقبال نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، اسلام کے دامن میں فقط 2 ہی چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اس مولا کا اتنا احسان ہے کہ دین اسلام کی شریعت کی آبیاری کے لیے اپنے صرف 2 ہی بیٹوں کو نہیں بلکہ کربلا میں 7 بیٹوں کو قربان کر دیا ہے مولا علی نے۔ اسلام کے شہزادوں، جہاں مولا عباس اور مولا حسین تھے، وہیں پہ مولا حضرت ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی
تھے, عثمان بن علی بھی تھے, محسن بن علی بھی تھے. یہ تمام مولا کے بیٹے ہیں جن کو اتنا محبت حسین کا, علی حضرت حسین سے اس قدر محبت ان کو تھی کہ اپنے بھائی کو کبھی بھائی نہیں کہتے تھے, حسین نہیں کہتے تھے, بلکہ مولا کہا کرتے تھے. اس لیے مولا حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد ہے اور یہ لوگ حضرت ام البنین کی اولاد ہیں. اسلام کے شہزادے ام البنین سے حضرت عباس علمبردار ہے. عباس علمبردار اتنے خوبرو, اتنا خوبصورت کہ گھوڑے پہ بیٹھ جاتے, رات میں پیر زمین پہ کھسکانے لگتے. ذرا سوچو کہ کتنے لمبے ہوں گے کہ گھوڑے پہ بیٹھ رہے ہیں تو زمین چھو رہی ہے. اللہ اکبر. اس پشتوں پہ اور اونٹوں کے پشتوں پہ ہاتھ پھیرا کرتے اور مسکرایا کرتے. ایسا نوجوان سیدنا مولا عباس علمبردار ہے, لیکن مولا نے کبھی بھی حسین نہیں کہا بلکہ ہمیشہ حضرت مولا کہا کرتے تھے. اسلام کے شہزادے علی مرتضیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. آخر مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ جو ہمارے خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے نام پہ اگر نام ہے, کیا اس لیے نہیں؟ اگر یہ محبت نہ ہوتی مولا کو ان اصحاب سے تو اپنے بیٹے کا نام مولا علی اکبر کیوں رکھتے, عمر کیوں رکھتے, عثمان کیوں رکھتے؟ معلوم ہوا یہ بات کے لوگوں نے نفرت کی دیواریں کھینچی ہیں. مولا تو ان لوگوں سے بڑا محبت کیا کرتے تھے, اسلام کے شہزادے, اور یہ لوگ بھی مولا سے ہمیشہ محبت کیا کرتے تھے. اسلام کے شہزادے آگے بڑھتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اب خط فاصل کھینچ دیا گیا ہے. ایک طرف 72 کی جماعت ہے, ایک طرف 22,000 کے لشکر جرار ہے. مولا نے اتمام حجت کے لیے ایک بڑی عظیم خطبہ دیا ہے. لوگوں سے پوچھا, اے لوگوں سے بتاؤ تمہارے سامنے کون ہے؟ کیا تمہارے سامنے حسین ابن علی نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کیا میں نواسے رسول نہیں ہوں؟ کیا تمہارے باپ ہمارے باپ مولا علی کے تم مقتدی نہیں ہو؟ اسی جامع مسجد کوفہ کے میرے باپ امام ہوا کرتے تھے, کیا تم ان کے مقتدی نہیں ہو؟ کیا میں تمہارے ہزاروں خطوط کے بھیجنے کے بعد کیا میں کوفہ میں مہمان بن کر کے نہیں آیا ہوں؟ سارے لوگوں نے سوال کیا, ہاں سب کچھ کہا ٹھیک ہے, لیکن حضور حسین آپ جو بھی کہہ رہے ہیں سب صحیح بات کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو یزید کی بیعت قبول کرنی ہوگی. میں پوچھتا ہوں اے مولا, آپ جانتے تھے یہ مانیں گے ظالم نہیں, تو آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حسین کا عشق کہے گا اللہ اکبر اتمام حجت کے لیے, تاکہ کل میدان محشر میں کہیں لابن پکڑ کے یہ نہ کہیں اے آقا انہوں نے تو اپنی پہچان ہی نہیں بتائی تھی, انہوں نے ہمارے لیے ہماری آنکھیں نہیں کھولی تھی. اس لیے آقا حسین نے ساری باتیں پیش کر دی, کسی پہ اثر پڑے نہ پڑے, لیکن ایک ایسا خوش نصیب تھا جس کے دل کے دریچے کھل گئے. اس خوش نصیب کا نام ابن یزید ہے بن ریاحی. وہ دوڑا اور ٹیک آئے گھیڑے کو لگایا اپنے گھوڑے کو اور خیمے یزیدی سے نکل خیمے حسینی میں آ گیا. آ کر کے حضرت ہیں دامن حسین سے لپٹ جاتے ہیں, آقا کی قدم بوسی کرتے ہیں, فرماتے ہیں آقا حسین میں ہی ویسا بدنصیب انسان ہوں جو آپ کو گھیر کر یہاں تک لایا ہوں, میں نہیں جانتا کہ یہ ظالم آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے, آقا آپ مجھے معاف کر دیں گے. اللہ اکبر. جب اتنا کہا تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں اے حور کے معنی ہوتے ہیں آزاد. پہلے تو دنیا کے غم سے تو آزاد تھا نا, جا تو اب دنیا کے گناہوں سے آزاد ہو گیا ہے, جا تو جنتی ہو گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اتنا کہا تو مستانہ وار ہاتھی کی طرح حضرت حر چلنے لگے. لوگوں سے کہا اے لوگوں سنو, میری ماں نے نام میرا حر رکھا تھا. حر کے معنی آزاد ہوتا ہے. پہلے میں دنیا کے غم سے آزاد تھا, اب تو میں جہنم سے بھی آزاد ہو گیا ہوں. قاسم جنت کے نواسے نے اب مجھے جنتی ٹکٹ دے دیا ہے. اس لیے اے لوگوں تم اپنی آنکھیں کھولو. لوگوں نے کہا حر تمہیں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا ہے, اے حر تم یہاں سے لوٹ جاؤ. نمک خراب حضرت حر لوٹ آتے ہیں,
انہوں نے اتمام حجت کا خطبہ دیا تھا. فرمایا حضور اب پہلے مجھے غلام ہونے کا حق ادا کرنے دیا جائے, حضور مجھے پہلے جانے کی اجازت دی جائے. حضرت جناب حر ہیں وہ اجازت لیتے ہیں. حضرت حر اجازت لینے کے بعد میدان کربلا میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. جب میدان کارزار شروع ہوتا ہے, اللہ اکبر, حضرت حر جدھر بڑھ رہے ہیں جیسے لگتا ہے موسم خزاں میں پتے جیسے جھڑتے ہیں ویسے ہی لوگوں میں سر جھڑ رہے ہیں. جدھر رخ کرتے ہیں پاچا پلٹ دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ تو اپنے سر پہ کفن باندھ کر کے گئے تھے. جو شہادت کا جام پینے کے لیے گیا ہو, جو شوق جہاد میں شوق شہادت میں مستانہ وار ہو کر گیا ہو, اسے اپنی موت کی اپنی گردن کی کہاں فکر ہے. جو سپاہی ڈالر و دینار کے لیے لڑنے آیا ہو اسے اپنے موت کی فکر ہوتی ہے. حضرت حر برداشت نہ کر سکے, قلب لشکر میں چلے گئے اور قلب لشکر میں جانا تھا. عمر بن سعد نے کہا یہ حر جو ہے نیا غلام کا جب یہ حال ہے تو ذرا بتاؤ جب پرانے غلام آئیں گے تو کیا حال ہوگا. ابھی تو چند منٹ حسین کی صحبت ملی ہے, اتنا جاباز حر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اے لوگوں چاری طرف سے ان کے اوپر تیروں کی بارشیں کر دو. ہر طرف تیر و تبر کی بارشیں ہو رہی ہیں, نیزے پھینکے جا رہے ہیں, برچھے مارے جا رہے ہیں. حضرت حجہ میں شہادت گوش فرما لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آواز آئی حسین ابن علی خود کی لاشیں اٹھا لے جائیں. حضرت حر کی لاش کو حضرت امام پاک اٹھا رہے ہیں, آنکھیں دو چار ہو رہی ہیں. شاید حر یہی کہہ رہے تھے آقا جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر. اتنی مہر کی لاش کو ابھی رکھے ہی ہے کہ دیکھتے کیا ہے کہ دو خاتون ہیں, ایک خومرو نوجوان کی انگلیاں پکڑے لیے چلی آ رہی ہیں. اللہ اکبر. جب آقا حسین نے دیکھا فرمایا انہیں ٹھہراؤ, روکو, ان سے پوچھو وہ کیوں آئی ہیں. عرض کرتی ہے کہ مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے. آقا حسین نے فرمایا آنے دو. حضرات وہ بوڑھی ماں ہے, عرض کرتی ہے آقا آپ کے لیے ہم اپنے بیٹے کو پیش کرنے کے لیے لائی ہوں, حضور اسے قبول فرما لیجئے. اگر میرا بیٹا میدان کارزار میں نہ گیا تو اس کی بوڑھی ماں اپنی ہاتھوں میں تلوار لے کر میدان کارزار میں جائے گی. اللہ اکبر. دوسری طرف بیوی ہے جو اپنی ہتھیلی کو دکھا رہی ہے. آقا اپنے ہاتھ کی ابھی مہندی کی لالی نہیں گئی ہے, ابھی چند دن ہوئے ہیں شادی کو. آقا یہ چلے جائیں گے میری لالی ختم ہو جائے گی, میں سہاگن سے آبادن بن جاؤں گی, بیوہ ہو جاؤں گی. لیکن آقا یہ منظور ہے, لیکن آپ پہ جو یہ مصیبت آئی ہے مجھے یہ دیکھا نہیں جاتا. آقا یہ میرا شوہر ہے, انہیں قبول فرما لیجیے. یہ جانے کے لیے تیار ہیں, ہم بھیجنے کے لیے تیار ہیں. آخر اس خوش نصیب انسان کا نام کیا ہے؟ وہ خوش نصیب مجاہد کا نام حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت وہب ہیں, فرماتے ہیں حضور آپ مجھے اجازت دے دیں. حضرت وہب بھی بہت خوبرو نوجوان تھے, بڑے لڑاکے جھیالے نوجوان تھے. حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو اجازت مل گئی ہے. اللہ اکبر. حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کارزار میں جا رہے ہیں. وہاں بھی جانے کے بعد درجنوں یزیدیوں کو قتل کرنے کے بعد آتی بات آپ بھی جامع شہادت گوش فرما لیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت وہب بن کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. آواز آئی حسین ابن علی اپنے دوسرے غلام کو لے جاؤ. حضرت وہب کی لاش کو کھینچ کر حضرت حسین ابن علی لا رہے ہیں. اللہ اکبر. ماں نے اپنے چادر سے اپنے بیٹے کے غرد و غبار کو صاف کیا ہے. کہا مولا میرا بیٹا تیرے لیے کام آ گیا ہے. اے اللہ اگر کاش کی ایسی سینکڑوں اولادیں ہوتی تو تیری بارگاہ میں پیش کر دیتے مولا. وہب کو قبول فرما لے. اب بیوی عرض کر رہی ہے وہب آپ جا رہے ہیں جائیے, کل میدان محشر میں جہاں شہداء اسلام کی جہاں بیویاں کھڑی ہوگی آپ کی بیوی اسی قطار میں میدان محشر میں ملے گی. اسلام کے شہزادوں یہ سارے لوگ ایک بعد بگڑے اللہ کی راہ میں قربان ہوتے جا رہے ہیں. اتنے ہی میں حضرت زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہے تشریف لاتی ہے, عرض کرتی ہے بھائی حسین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے. آقا حسین نے فرمایا بہن سناؤ تو صحیح. آپ فرماتی ہیں صدقۃ رد البلا, صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. اللہ
अल्लाह अकबर। आप अर्ज करती हैं बहन आज मेरे पास है क्या जो हम सदका करें? हमारे पास तो 2 कतरे पानी भी नहीं है कि जो हम सदका करें। प्यास की शिद्दत से बच्चे भी ढाल है, हमारे पास क्या है? हम तो खुद ही यहाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है जो सदके के लायक नहीं है जो सदका कर दे। अल्लाह अकबर। ज़ैनब पाक फरमाती है नहीं भाई, मेरे पास 2 दुर्रे नायाब हैं, कीमती मोतियां हैं, मैं उनको सदका करनी चाहती हूँ। अर्ज करते हैं आखिर वो कौन सी दुर्रे नायाब है? हजरत ज़ैनब पाक ने अपने रदाए पाक को जब हटाया है तो देखा दोनों पाक जैसे लगता है चांद और सूरज गले मिल रहे हो। एक तरफ औन है, दूसरी तरफ मोहम्मद है। दोनों बच्चे अपने माँ को कलावे बांधे कमर से लगे हुए हैं। दोनों बच्चों को इशारा ज़ैनब ने किया है। दोनों बच्चे जाकर अपने मामू की कदमबोसी करते हैं। अर्ज करते हैं मामू जान हमें मैदान कब्ज़ार में जाने दिया जाए। अर्ज करते हैं बच्चों तुम लड़ने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी उम्र बड़ी छोटी है। ए बच्चों तुम छोटे हो, लौट जाओ। अर्ज करते हैं नहीं मामू जान हमें जाने की इजाजत दे दे। अपनी माँ ज़ैनब पाक की तरफ मुंह करके देखते हैं, ज़ैनब पाक की आंखें अश्कबार है। अर्ज करते हैं हुसैन इब्ने अली, नहीं मेरे भाई तू सखी इब्ने सखी है, तू सखी लजपाल है, तू क्यों खाली अपनी बहन को करना चाह रहे हो, बातों को खाली कर रहा है? मेरी बात को तू कबूल कर ले, मेरे बच्चों को मेरी जिंदगी की कमाई को मैदान करबला में काम आ जाने दे। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब पाक जब बार बार कहती है इमाम अली मकाम की आंखें अश्कबार हो जाती है। अर्ज करते हैं बहन वहां जाने के बाद मौत मुकद्दर है, इसलिए ये छोटे बच्चे हैं इन्हें खेमे में रहने दें। अब मैं नहीं चाहता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो जाए तुम्हारा हमेशा के लिए, ये गुलशन उजड़ जाए। आप फरमाती है नहीं भाई मेरे बच्चों को जाने दो। अल्लाह अकबर। देखा मेरी बहन कबीदा खातिर हो रही है। अल्लाह अकबर। फरमाया बहन कबीदा खातिर ना हो, मैं बच्चों को इजाजत देता हूँ, ले जाओ बच्चों को तैयार कर दो। अल्लाह अकबर। एक माँ ज़ैनब आपकी हिम्मत को सलाम है, ज़ैनब आपकी इस्तिक़लाल को सलाम है, ज़ैनब आपके बरिया दिली को सलाम है। एक माँ अपने बेटे को दूल्हा की तरह सजा रही है, आंखों में सुरमा लगा रही है, बालों को सजा रही है, कपड़े पहना रही है, कमर में पटका बांध रही है, हाथों में छोटी छोटी हथियारें थमा रही है। अल्लाह अकबर। क्या माँ बच्चे को तैयार कर रही है ज़ैनब? क्या बिरयानी खाना है, क्या दावत पार्टी में जाना है, क्या बर्थडे पार्टी में जाना है? अरे नहीं नहीं, बल्कि शहादत का जोड़ा पहना रही है, शहादत का जाम पीना है। माँ जानती है बेटा कुर्बान होने जा रहा है। हम घर से निकलते हैं तो माँ कहती है बेटा जा रहे हो, सलामत रहो, सलामत जाओ, सलामत आओ। लेकिन ज़ैनब पाक भी अपने बेटों को दवा दे रही है। वो कौन सी दुआ है? दुआ दे रही है बेटो जाओ, जिंदा जाओ, शहादत का जाम पी करके आओ। ज़ैनब आपके हौसले को सलाम है। ज़ैनब पाक ने दुआ दी और फरमाया सुनो, अगर कोई यजीदी तुमसे पूछे क्या तुम हुसैन इब्ने अली के बाजू हो, ये बाजू हो, तो नहीं नहीं ये न कहना, बल्कि ये कहना हम ज़ैनब के बेटे नहीं, हम तो उनके गुलाम हैं, उनके घर के गदागर हैं। अल्लाह अकबर। हजरत औन मोहम्मद चल पड़े हैं। औन मोहम्मद की छोटी छोटी तलवारें मैदाने कारज़ार में जब टकराती है तो बड़े बड़े सुरमाओं की हिम्मत डोल गए। अल्लाह अकबर। जो आ रहा है वासिले जहन्नम हो रहा है, जो आ रहा है मारा जा रहा है। अरे करीब था अमर इब्न साद तक ये पहुंच गए थे, उसे कत्ल कर डालते। इतनी में उसका जो मुहाफ़िज़त दस्ता था वो चारों तरफ से हिफाजत करने वाला दस्ता उस पे टूट पड़ा, बच्चों पे टूट पड़ा। हर तरफ से जालिमों ने वही भेड़िया चाल, हर तरफ से तीर की बारिशें कर दी। वो छोटी छोटी लाशें मैदान करबला में तड़पने लगी। इतनी में आवाज आई हुसैन इब्ने अली आप अपने दोनों भाइयों को भी उठा ले जाओ। अल्लाह अकबर। ज़ैनब पाक की बारगाह में हुसैन इब्ने अली ने पेश कर दिया है, लो बहन तुम्हारी कमाई काम आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब पाक ने अपने बच्चों को खून से देखा है, सीने से लगाया है। अल्लाह अकबर। और सजदाए शुक्र अदा कर रही है, अर्ज कर रही है ज़ैनब, हे मेरे मौला शुक्र है कि तूने मेरे
میرے دونوں بچوں کی قربانی قبول فرما لی، اے مولا ہر تیری رضا پہ راضی ہے زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کے بعد دیگرے بہت سارے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بیان کی جائے تو بڑے گھنٹے لگ جائیں گے۔ آخری شہادت میں بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ایک کے پار ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگ مصروف ترین ہیں، بس چند منٹ اور سماپت کر لیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرات محترم، ایک کے بعد دیگرے بہت سارے لوگ شہید ہوئے، لیکن حضرات جو یہ کہتے ہیں ہائے ہائے وہ لوگ ماتم کر رہے تھے، کیا اس کی شکوہ کر رہے تھے؟ نہیں نہیں، یہ قسم اس رب الجلال کی، وہ تمام لوگ صبر و تحمل کے دامن کو اتنی مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے کہ ایک بار ہمالے کے اندر شگاف تو پیدا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے عشق اور استقلال میں ایک جنبش بھی آنے والی نہیں تھی۔ اس لیے انہیں صبر کا پیغام دینا تھا، انہیں ہمت و حوصلہ کا پیغام دینا تھا، اس لیے کہ شریعت اسلام کو اہل بیت کے خون سے روشن کرنا تھا۔ اسلام کے دیے میں اہل بیت کو خون کو نچوڑ کر میدان کربلا سے جلا دیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی روشنی ہمیشہ ایسے ہی روشن رہے گی، ہر طرف اس کی روشنی پھیلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم ان کا غم کیا منائیں؟ آقا حسین ابن علی کی جب شہادت ہوتی ہے تو قسم ہے رب الجلال کی، جو راویوں نے لکھا ہے پڑھنے کے بعد ہمت کانپ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب آقا حسین کی جب شہادت ہوئی ہے تو بعض نے لکھا کہ خون کی بارشیں ہونے لگی، بعض نے لکھا کہ آسمان کے ارد گرد کنارے کنارے لالی چھا گئی، اور بعض مورخین نے لکھا جہاں بھی بیت المقدس شریف کے پتھر اٹھائے جاتے وہاں سے تازہ خون ٹپکنے لگتے، خون نکلنے لگتے۔ آقا حسین ابن علی کی وہ شان ہے کہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پیاس کی شدت سے نڈھال ہونے کے بعد بھی جو آپ کو شہید کیا گیا ہے، ایسی شہادت کی مثال بھی نہیں ملتی۔ جو 33 تلواریں لگی ہوں، 34 نیزے لگے ہوں، 122 تیر لگی ہو، اس کے بعد وہ زمین پر آ کر کے گرا ہو، اور اس عالم میں بھی اللہ اکبر وہ نماز کو یاد رکھا ہو، نماز بھولا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی اگر میت ہو جاتی ہے تو نماز کیا، کھانا پانی، نماز روزہ تہجد وظائف ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اسی غم میں لگے رہتے ہیں۔ جو بوڑھا آدمی صبح سے شام ہو گئی ہے لاشیں ڈھوتے ڈھوتے، جو اتنی تیر کھانے کے بعد بھی کہتا ہے تھوڑا رک جا، ذرا ہمیں خاک کربلا سے وضو کرتے مم کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کو کر لینے دے۔ اللہ اکبر۔ سجدے کے عالم میں ہے حسین۔ ظالموں نے سوچا اس سے بڑا موقع کیا مل سکتا ہے؟ شمر نے آپ کی گردن کو اتار دی، گویا کہ جس عالم میں وہ شہید ہوئے گویا کہ آج بھی حسین سجدے میں ہے، اور سجدے میں ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ جس حسین نے میدان کربلا میں اس وقت بھی آخری سجدہ کو باقی رکھا اور سجدے کو قائم رکھا، اسلام کے شہزادوں حسینیوں، آپ کو بھی آپ کا حق بنتا ہے، آپ کو بھی یہی چاہیے کہ اگر حسین سے آپ محبت کرتے ہیں تو سجدے کو زندہ رکھیے، سجدے سے اپنی مسجد کو سجائیے۔ آج ہم ٹائلز، ماربل، خوب قیمتی سٹونز لگاتے ہیں، لیکن اس کی زینت تمہارے ٹائلسوں سے نہیں ہے، سنگ مرمر سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے سجدے سے ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کے حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ بظاہر حسین ہار گئے، یزید جیت گیا، لیکن نہیں، ہار کے بھی آپ ایسے جیت گئے جو ہمیشہ زندہ ہو گئے، اور جو جیتا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ علامہ جوہر نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام